وقت بھی مقرر ہے. کیوں عیسائیوں کی کتاب کیا غلط ہے؟ بائبل بالکل ٹھیک ہے. بائبل میں جتنی بھی نصیحتیں ہیں عیسیٰ نصیحت کر رہے ہیں سب بالکل ایک ایک ایکوریٹ صحیح چیزیں ہیں. وہ اور آسمان سے نازل ہوئی, کسی نے لکھی نہیں ہے. وہ بائبل قرآن آسمان سے نازل ہوا ہے, نزول ہوا ہے اس کا, وہ کسی نے لکھا نہیں ہے, کوئی رائٹر نہیں ہے اس کا. تو اس کے باوجود بھٹک گئے. تو یہ من کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے انسان کتابوں کو جھٹلا دیتا ہے. بے شک یہ صدق اللہ العظیم, اللہ تعالیٰ نے بالکل صحیح فرمایا. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ کافرون ظالمون. کیا کیا نہیں فرمایا؟ کافر ایک ہی رکوع کے اندر جو اللہ کی نازل ہوئی ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتا وہ کافر ہے. چھوڑ دو یہ کہنا کہ اس دھرم کا آدمی ہے, یہ ہندو ہے, یہ مسلمان ہے, یہ جوئش ہے, یہ پنجابی ہے, یہ انگریز ہے, یہ کرسچن ہے. بھائی جو اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی کے فیصلے لیتا ہے وہ مسلم ہے. جو اس کتاب کے مطابق اپنے فیصلے نہیں لیتا ہے وہ کافر ہے. بن سلمان کیوں نہ ہو, ہم اس کے کلمے کا احترام کرتے ہیں. اس کے مطابق فیصلے نہیں دینا کفر. بھاڑ میں جاؤ, میں کہیں کی عزت کروں بھائی تمہاری. مجھے جواب دینا اللہ تعالیٰ کیا, یا تو کاش میں کوئی پرندہ ہوتا, کاش گھاس ہوتا, کوئی ٹوٹ کے ختم ہو جاتے. لیکن انسان اللہ تعالیٰ نے بنایا, قیامت کے دن بہت قریب ہے. خدا تعالیٰ کی قسم, میں قرآن کی قسم کھاتا ہوں, 4 دن 4 راتیں اس کے بعد موت. اور جس کی موت آ گئی اس کی قیامت قائم ہو گئی. موت کے فوراً بعد مجھ سے پوچھا جائے گا کہ بھائی حق کی بات کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, حق کی بات کہی تھی. تجھے یہی ڈر رہتا تھا کہ لوگ یوں کہیں گے, لوگ وہ کہیں گے. اب کہاں ہیں تیرے لوگ, کون ہے یہاں قبر میں تیرے پاس؟ بھائی سب چلے گئے. تیری بیوی دوسری شادی کی سوچ رہی ہے, تیری ماں نے رونا بند بھی کر دیا, وہ چائے مانگ رہی ہے. اللہ کی قسم میں بالکل سچائی بتا رہا ہوں. جو ویور بھائی سن رہا ہے, دیکھ رہا ہے, تمہیں خدا کا واسطہ میری بات کو سمجھ لو, سن لو. میں اس وقت تمہیں سچائی بھی بتا رہا ہوں اور بہت ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں. انشاءاللہ میں قبر کے اندر ہوں گا تو میں کہوں گا اللہ تعالیٰ سے کہ میں نے بتایا تھا. دیکھو ایک دن بہت جلد تمہیں مر جانا ہے. 4 دن 4 رات گزریں گی, تم مر جاؤ گے. مرنے کے بعد تمہیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. اسی دن جس دن تمہارا انتقال ہوگا اسی دن تم اللہ کے حضور پیش ہو جاؤ گے. یعنی فرشتہ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم ٹھیک ہو یا غلط ہو. تم سے پوچھا جائے گا کیا تم حق کی بات کرتے تھے, کیا تم نے اپنی زندگی اس قرآن کے مطابق گزاری. وہ کہتے ہیں جی, وہ پوچھے گا من ربو کا, من دینوں کا, من نبیوں کا. تو بھائی یہ چھوٹے سوال ہے. کوئی بندہ پوچھ رہا ہے من ربو کا, تو اس کا مطلب یہ کہ تم کہہ دو کہ گاڈ, اللہ, پرمیشور, گرونا. جس کے مطابق زندگی گزاری اس کو گاڈ کہو گے. ایک انسان صرف پیسے کے لیے بھاگتا ہے تو پیسہ اس کا خدا ہے. کوئی انسان صرف عورت کے لیے بھاگتا ہے تو عورت اس کی خدا بن چکی ہے. کوئی انسان صرف شہرت کے لیے بھاگتا ہے, شہرت اس کا خدا بن چکا ہے. کوئی انسان اپنی نفسیات, اپنی مرضیاں پوری کرنے کے لیے جیتا ہے, ایتھیسٹ یا کروڑوں مسلمان. تو یہ اپنی مرضیاں پوری کرتے ہیں, صرف اپنی مرضی پوری کرتے ہیں, اللہ کی مرضی پوری نہیں کرتے. اللہ کا نام ان کی ڈکشنری میں نہیں ہے, صرف ایسے ہی ہے. تو اس سوال کا اصل مطلب یہ ہے, من ربوں کا, من نبیوں کا, من دینوں کا. نبیوں کا, تیرا نبی کون ہے, یعنی تو نے کس کی کاپی کری. من نبیوں کا بندہ کیا کہا, کرسچیانو رونالڈو. تیرا نبی تجھے خبر دینے والا کون تھا؟ جس سے محبت کرتا ہوگا, اور وہ محبت کیا ہے, جس کو فالو کیا ہوگا. جس کو فالو کیا ہوگا قیامت دن اس کے ساتھ ہوگا, تو وہی اس کا نبی ہوا. نبی تو خبر دینے والوں کو کہتے ہیں. بھائی تو کس کو فالو کرتا تھا اپنی زندگی میں, بال کس طریقے کے بناتا تھا, چلتا کس طریقے کے ساتھ تھا. میں نے تجھے زندگی دی تھی, میں نے تجھے آنکھیں دی, میں نے تجھے بال دیے. کہ تیری پلکیں نہ ہوتی, تیری آنکھیں سکڑ کے 2 دن میں ختم ہو جاتی. امت میں پیدا کیا جو سب سے اعلیٰ امت ہے. چلو بہرحال غیر مسلم کے کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا. سب سے امپورٹنٹ بات ہے اس کی نارمل ڈیلیوری ہوئی, آپریشن سے ڈیلیوری ہو گئی نارمل. وہیں مر جاتا تو, کینسر کا پیشنٹ ہوتا تو, پولیو ہوا ہوتا تو, کتنی ساری بیماریوں سے بچایا, سیفلی اس کو لینڈ کرایا. وہ پیدا ہوا, چلنا پھرنا سکھایا, ہڈیوں کو پرواز دی, گوشت دیا, آنکھوں میں روشنی دی, کیا نہیں دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ سوال نہیں کرے گا کہ میں نے یہ سب دیا تھا, تمہیں کیا کر کے آئے ہو بھائی. انصاف کی بات کری کہ نہیں کری, تم نے اپنی زندگی اس کے مطابق گزاری. یہ قرآن المجید ہے, یہ میرا کہنا ہے, میرا لیٹر ہے تم تک. میں نے اپنا لیٹر دیا تھا,
کہ تم اس طریقے سے زندگی گزارنا تو میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی دوں گا. اس کے خلاف تم چل کر آئے ہو تو کیا رہا. تمہاری بیوی جس دن تمہارا انتقال ہوگا تمہاری بیوی 2-4 دن کے بعد نئی شادی کی سوچے گی. عدت کے بعد عدت میں بیٹھنا بھی اس کے لیے اذیت ہوگا, کہے گی کیا میں قید میں پڑ گئی ہوں. دکھانے کے لیے وہ بیٹھ بھی گئی اگر عدت میں, پھر وہ دوسری شادی کی سوچے گی. بھائی انسٹاگرام پہ ریلز دیکھے گی, وہ چل مارے گی. ماں باپ ہے, کچھ مہینے کا کچھ دن کا سوگ منائیں گے, اس کے بعد وہ چل ماریں گے, کیونکہ بھائی اخراجات ہوتے ہیں دنیا کے اندر, اور ایسے مرنے پہ مرا نہیں جاتا. ہر کوئی مرنے پہ مر نہیں جاتا. روزانہ بچوں کی ماں مرتی ہے, روزانہ ماؤں کے بچے مرتے ہیں. بھولنے کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن ہوتا ہے؟ سب بھول جاتے ہیں. بھائی بہن اپنے کام میں لگ جاتے ہیں. انکم بہت امپورٹنٹ ہے تو ہر کوئی اپنے کام میں لگ جاتا ہے. رہا کون؟ آپ اور اللہ تعالیٰ. میں مروں گا تو کون رہ جائے گا؟ صرف میں اور اللہ تعالیٰ. اسٹارٹ کس سے ہوا تھا؟ میں اور اللہ تعالیٰ. اینڈ کس پہ ہوا؟ میں اور اللہ تعالیٰ. تو جب اینڈ رزلٹ ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے تو کیوں نہ اسی کی فرما برداری کرے, خوف سے یا شوق سے. دنیا اس کی مرضی گزار لے, بالکل. آخرت اپنی مرضی اب گزارے گی انشاءاللہ. تمہارا سب سے اچھا دوست وہ بھی تمہارے لیے بڑا غمگین ہوگا, اس کو بھی بڑا دکھ ہوگا, لیکن ان دی اینڈ وہ بھی نیا دوست بنائے گا. بھائی اسے بھی تو بیٹھنا ہے, کہیں جانا ہے, آنا ہے, اس کے بھی کئی دوست ہیں دوسرے اور آپ کے علاوہ, وہ بھی نئی دوستی کر لے گا. آپ صرف ذکر میں رہ جاؤ گے. وہ تھا. اور ہر انسان کے ساتھ یہ ہے, ہر انسان کے ساتھ. آؤ, وہ جو کہتے تھے دلی ہمارے کندھوں پہ ہے, وہ جو کہتے تھے ہندوستان ہمارے کندھے پہ ہے, بابر, اکبر, جنہوں نے بادشاہت کری, چنگیز خان, کروڑوں کو لوگوں کو مار ڈالا, کہاں ہے ان کی قبر؟ ایک فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے ان کی قبر پہ. چمگادڑ الٹی لٹکی رہتی ہے ان کے مزاروں پر. اکبر, بابر تلواریں لے کے انہوں نے حکمران کری تھے. مسلمان تھے یہ. کس ٹائپ کے مسلمان تھے؟ ایک حج نہیں کرا کسی مغل آدمی نے, ایک سنگل حج. چلو بہرحال وہ الگ, ہاں وہ الگ ٹاپک ہے. خیر, میرے کہنے کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ کتنا ہی بڑا بادشاہ ہو, مر گیا, مٹی میں مٹی ہو گیا, اس کو کھانے والے کیڑے بھی مٹی میں مٹی ہو گئے. چنگیز خان, اس کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ پوری دنیا اس کے کندھے پر ہے, وہ جائے گا تو فتح, اور جا کے فتح کرتا تھا. بچے کی جگہ بھی نہیں چھوڑتا تھا. بادشاہ تھا وہ الیگزینڈر, وہ سیکنڈ جو تھا, اس نے آدھی سے زیادہ 85% دنیا پر اس نے حکومت کری. اس کو زہریلا تیر لگا تو 4 دن بعد اس کی موت آنی شروع ہو گئی. تو وہ آخری تمنا یہ کہہ رہا تھا کہ بس کچھ ہی کلومیٹر دور میرا گھر ہے. یعنی میں اپنی لینگویج میں بتا رہا ہوں. اس نے کہا کچھ میل دور میرا گھر ہے, میں اپنے گھر میں مرنا چاہتا ہوں, باہر نہیں مرنا چاہتا. کوئی مجھ سے پوری سلطنت, پوری بادشاہت لے لے, مجھے کچھ دن کی مہلت دے دے, میں وہاں مرنا چاہتا ہوں, یہاں نہیں مرنا چاہتا. وہ وہیں مر گیا. خبر بھی نہیں ہے آج اس کی, پتہ بھی نہیں ہے وہ کی زمین کے کس حصے میں پڑا ہے. کوئی ہندو ہے, اس کی راکھ کا پتہ نہیں ہوتا بھائی کہاں ہے, ندی کہاں سے کہاں جاتی ہے. کوئی پنجابی ہے, کچھ نہیں پتہ ہوتا کہاں ہے. تو جو زندگی ملی ہے اس کی قدر کر لو, اس کو اچھے سے گزار لو. اللہ کے رسول نے فرمایا, بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا جس انسان سے اس کا پڑوسی پریشان ہے جنت میں نہیں جائے گا. ابھی کتنی چھوٹی سی اور کتنی بڑی بات ہے. یعنی میں ان کو تنگ کرتا ہوں, گاڑی ان کے گھر کے آگے لگا رہا ہوں, بدتمیزی کر رہا ہوں, الٹے جواب دے رہا ہوں, ان کو پریشان کر رہا ہوں, جنت میں نہیں جائے گا. اسی لیے دیکھیے سب سے چھوٹی نیکی اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ روڈ پر پتھر پڑا ہے اس کو سائڈ کرو, کیونکہ تمہیں احساس ہے یار کوئی گر جائے گا. یعنی آپ کے دل میں احساس ہے دوسرے کا غم ہے, کوئی گر جائے گا, اس کو تکلیف ہو جائے گی, اس کو چوٹ لگ جائے گی. تو انما الاعمال بالنیات, تمام اعمال نیت پر ہے. اس کی نیت کیا ہے کہ یار کوئی گر نہ جائے. میں بھی ایک دفعہ گرا تھا سپوز, تو یہ کتنی بڑی نیکی ہے. اس نے ایک شخص کا ایکسیڈنٹ بچا دیا, اور ہو سکتا تھا کسی کا بائک کا اگلا ٹائر اس پہ پڑتا, وہ بریک مارتا آگے کی, اس کٹ ہوتی, بچہ گرتا, ہاں وہ آن دا اسپاٹ مر گیا. تو یہ روڈ پر سے ایک وقت تھا مسلمانوں کی اتنی عزت تھی آج سے 800-900 سال پہلے, کہ جب نان مسلم راستے سے گزرتے تھے نا اور وہ صاف ستھرا روڈ دیکھتے تھے تو کہتے تھے شاید یہاں سے مسلمان نکل گئے ہیں, اس لیے صاف ہے. بادشاہ ہارون رشید کے پاس کوئی علامہ آئے, آگے فرمانے لگے کہ بھائی مجھے ایک گلاس پانی دے دو.
تو اس نے کہا کہ بھائی ان کو پانی پلاؤ. اب آدھا گلاس پانی. اس نے بادشاہ سے پوچھا کہ بادشاہ اب آپ ذرا فرض کریں کہ آپ جنگلوں کے اندر اکیلے ہیں اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں اور آپ کو یہ اندیشہ ہے, آپ کو یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ اگر اب پانی نہیں ملا نا, بوند نہیں ملی پانی کی, تو میں مر جاؤں گا, اور آپ کی موت بالکل آپ کو نظر آنے لگی, اور اس وقت یہ آدھا گلاس پانی میں آپ کو دوں, تو اس کی کیا قیمت ہے, کیا قیمت دو گے؟ اس نے کہا میں اپنی آدھی بادشاہت دے دوں گا. اس نے کہا کہ میں اپنی آدھی بادشاہت اس آدھے گلاس پانی کی, کیونکہ جان سے بڑھ کے کیا ہے. اس نے کہا بادشاہ اگر یہ پانی پینے کے بعد آپ کا نکلنا بند ہو جائے تو, اور آپ کو پتہ چل جائے کہ اگر اب یہ پیشاب میرا نہیں نکلا تو میں مر جاؤں گا. کہنے لگا تو میں اپنی پوری بادشاہت دے دوں گا. تکبر صرف اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے. انسان کو مر جانا ہے, مر کے مٹی ہونا ہے, جواب دینا ہے کہ اس نے حق کی بات کری کہ نہیں کری. تمام ہندوستان کے جو ہندو ہو, کوئی پنجابی ہو, کوئی فارسی ہو, کوئی یہودی ہو, کوئی کرسچن ہو, کوئی جوش ہو, سب کو اللہ تعالیٰ کے آگے پیش ہو کر کے اس کو جواب دینا ہے کہ اس نے حق کی بات کری تھی کہ نہیں کری تھی. وتواصوا بالحق کیا تھا, وتواصوا بالصبر کیا تھا. اس کے اعمال کیا تھے؟ لوگ اس سے پریشان تھے, کیا وہ لوگوں سے بدتمیزی کرتا تھا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وَمَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ, سب سے بہتر مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے لوگ محفوظ ہیں. لوگ اس کی زبان سے ڈرتے نہیں ہیں. میں نے تو اکثر عورتیں ایسی دیکھی ہیں جس کے غصے سے اس کا شوہر ڈر رہا ہوتا ہے, چھوڑ یار, غصہ ہو جائے گی, خواہ مخواہ ہنگامہ کر دے گی. بھائی کیوں؟ یہ انسانیت ہے. ماں اپنے بیٹے سے ڈر رہی ہوتی ہے کہ نہیں اس کو غصہ آ جائے گا تو مجھے کچھ کہہ دے گا. واہ, یہ انسان تمہیں پیدا کیا ہے, ڈوب کے مر جاؤ اس زندگی سے بہتر ہے. دان دے دو اپنے اتڑیاں کسی کو, مر جاؤ, اس سے بہتر ہے. لہٰذا ہمارا صرف اس چیز پر فوکس ہے کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ قرآن کوئی چھوٹی چیز ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول کے سینے پر نازل کیا. کسی پہاڑ پہ کرتا تو وہ پھٹ جاتا, چورا چورا, ریزہ ریزہ ہو جاتا. اللہ کے رسول نے محفوظ کر کے یہ ہم تک پہنچایا اور بتایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اڈاپٹ کر لیا ہے, سواء علیہم, ان کے لیے برابر ہے, آپ ان کو اچھی بات بتاؤ یا نہ بتاؤ, وہ کبھی اچھائی نہیں کریں گے, وہ کبھی اچھائی کا راستہ اختیار نہیں کریں گے. ایمان نہیں لانے والے وہ اچھے راستے پہ نہیں چلیں گے. ان کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہے, ان کے کانوں پہ پردے ڈل چکے ہیں, ان کے کانوں پہ پردے ڈل چکے ہیں. اب ان کو قیامت کا عذاب آ کر رہے گا. تو ہمیں تمہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یار یہ ہم تو نہیں ہیں, جھٹلاتے ہیں لوگوں کو. وہ جی اسرائیل میں لوگ مر رہے ہیں. کیوں؟ اسرائیل نے تو کروڑوں لوگ مار دیے, مسلمان مار دیے, تب کہاں تھے آپ؟ دراصل بات یہ ہے کہ آل اوور دا ورلڈ جتنے بھی نان مسلمس ہیں, کوئی اکا دکا ہے, دو چار کو چھوڑ کے سب اسلام کے دشمن ہیں. یہ بات سچی ہے, طے ہے. لیکن انہیں اچھی طرح پتا ہے, ان کے دماغ میں بلڈ کرا گیا ہے کہ اگر اسلام کی خلافت دنیا میں آ گئی تو ہماری بادشاہت ختم, ہم زیرو, ہمیں ماننا پڑے گا. ایون اللہ کے رسول کے چچا یا ان سے بڑے جو تائے آزاد سب تھے, وہ یہ کہتے تھے کہ اگر ہم نے اس کو نبی مان لیا تو ہماری بادشاہت ختم, یہ ہم سے اوپر. وہی رونا ان کا ہے کہ اگر ہم نے اسلام کو اپنے اوپر بٹھا لیا اور خلافت ان کی مان لی, ان کی قرآن کی شریعت مان لی, تو ہم ختم. ہمیں نیچے آنا پڑے گا. انہیں نیچے آنا منظور نہیں ہے, انہیں اللہ کو اوپر نہیں دکھانا, انہیں اپنے آپ کو اوپر دکھانا. یہ وہ سوچ لے گے بالکل اپنے آپ کو اوپر, ہم سب سے بڑے ہیں. جیسے امریکہ بزنس ختم ہو جائیں گے نا, کروڑ روپے, ٹریلین ڈالرز کی نا دن کی شراب کی بکری ہے, ٹریلینز ڈالر کی نا دن کی پون ویب سائٹ کی انکم ہے. اور سیدھا بند ہوگی جیسے خلافت آئے گی, یہ نہیں بچیں گی کہیں سے کہیں تک, کچھ بھی نہیں بچنے والا ان میں سے, سب زیرو انشاءاللہ.